بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مذہب کے ارتقاء اور جہلیت سے جہلیت تک کے سفر کے 5 ایپیسوڈ میں آپ کو دنیا عالم میں بت پرستی کے آغاز کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ دوستو، عربوں میں بت پرستی کا آغاز کب اور کہاں سے ہوا اور عربوں کے مشہور بت کون کون سے تھے، یہ سب تفصیلات آج کی ویڈیو کا حصہ ہیں۔ ناظرین، عربوں کی قدیم تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ابتداً تمام باشندگان عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیمی کے پیروکار تھے، لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے دین کا ایک حصہ بھلا دیا۔ تاہم اس کے باوجود توحید کے شعار ان میں کسی حد تک باقی تھے، یہاں تک کہ قبیلہ بنی خزاعہ کا سردار عمر بن لوہی منظر عام پر آیا، جس کی پرورش دینی لحاظ سے ہوئی تھی اور لوگوں کی اکثریت اسے دینی پیشوا مانتی تھی۔ دوستو، عمر بن لوہی نے ملک شام کے سفر کے دوران لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے پایا تھا، اور چونکہ یہ انبیاء کرام کی سرزمین تھی، لہٰذا اس نے اپنے تئیں یہ عمل برحق جانا اور ایک بہت بڑا بت ہبل اپنے ساتھ لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر کے اس کی پرستش کے متعلق کچھ مشرکانہ افعال بھی لوگوں کو سکھا دیے۔ ناظرین، یوں عربوں میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ بخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب بھی قوم نوح کے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ روایت کیا جاتا ہے کہ عمر بن لوہی کے تابع ایک جن تھا، جس نے عمر بن لوہی کو جدہ میں دفن قوم نوح کے بتوں یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کے بارے میں بتایا تھا۔ چنانچہ وہ ان بتوں کو جدہ سے نکال لایا اور حج کے موقع پر انہیں مختلف قبائل کے حوالے کر دیا۔ یوں ہر قبیلے اور ہر گھر کا اپنا اپنا بت بن گیا تھا۔ دوستو، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، ود بنو کلب کا بت تھا۔ قریش بھی اس بت کو پوجتے تھے اور قریش کا مشہور بہادر اسی نسبت سے عبد ود تھا، جس کو غزوہ احزاب میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے منہدم کر کے جہنم رسید کر دیا تھا۔ ناظرین، سوا بنی حذیل کا عورت کی شکل میں بت تھا، جس کی پوجا دومۃ الجندل اور رباط کے مقام پر ہوتی تھی۔ یغوث، جس کے معنی فریاد کو پہنچانے والا کے ہیں، یہ بنو ہمدان کا بت تھا جو یمن میں نصب تھا اور اس کی شکل شیر جیسی تھی۔ یعوق یمن میں ارہب کے مقام پر نصب تھا، اس کی پوجا بھی بنو ہمدان کرتے تھے۔ یعوق کے معنی مصیبت روکنے والا کے ہیں اور اس کی شکل گھوڑے جیسی تھی۔ اسی طرح نصر بنو حمیر کا بت تھا جو یمن کے علاقے نجران میں نصب تھا، اور یہ ایک خونخوار پرندے گدھ کی شکل کا بت تھا۔ ناظرین، اہل عرب کے بے شمار دیگر چھوٹے بڑے بتوں کے علاوہ لات، منات، عزیٰ، اصاف، نائلہ اور ہبل اہم ترین بت تھے۔ دوستو، لات، منات اور عزیٰ کے متعلق مشرکین کا عقیدہ تھا کہ یہ تینوں خدا کی بیٹیاں ہیں، لہٰذا تمام اہل عرب ان دیویوں کی والہانہ پرستش کرتے تھے۔ ان میں لات کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ یہ ایک نیک شخص تھا جو حاجیوں کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ دوستو، منات بھی عربوں کا ایک قدیم ترین بت تھا اور یہ بحیرہ احمر کے ساحل کے قریب نصب تھا۔ اوس اور خزرج کے لوگ حج کے بعد واپسی پر منات کے پاس ہی احرام اتارتے تھے اور فتح مکہ کے لیے جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس بت کو بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے منہدم کر دیا تھا۔ ناظرین، عزیٰ کا بت
وادی نخلا میں ببول کے ایک درخت کے نیچے نصب تھا اور بنو کنانہ عزا کے پجاری تھے۔ اسے توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا گیا تھا۔ ناظرین، اصاف اور نائلہ کے بارے میں روایت کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں حرم کعبہ میں فحش نگاری کے مرتکب ہوئے، جس کی وجہ سے عذاب الہی کا شکار ہو کر وہیں پتھر کے بن کر رہ گئے۔ عمر بن لوہی نے ان دونوں کو کعبہ سے ہٹا کر اصاف کو کوہ صفا اور نائلہ کو کوہ مروہ پر نصب کر دیا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ بعد میں لوگوں نے ان کی بھی پوجا شروع کر دی اور ان کو مقدس و محترم ماننے لگے۔ دوستو، عرب کے تمام بتوں میں ہبل سب سے بڑا بت تھا، جس کے معنی قوت اور سب سے بڑے دیوتا کے ہیں۔ یہ بت انسانی شکل میں سرخ عتیق سے تراشا گیا تھا، جس کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ قریش نے بعد میں وہ ہاتھ سونے کا بنوا کر لگا دیا تھا۔ ہبل خاص خانہ کعبہ میں نصب تھا اور قریش جنگوں میں اولو ہبل یعنی ہبل کی جے ہو، ہبل کا اقبال بلند ہو وغیرہ کے نعرے لگاتے تھے۔ یاد رہے کہ ہبل کو بھی فتح مکہ کے وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے توڑ کر نیست و نابود کر دیا تھا۔ دوستو، یہاں یہ بات بھی نہایت قابل ذکر ہے کہ فتح مکہ کے وقت مسجد حرام میں بیت اللہ کے گرد 360 بت نصب تھے، اور صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک میں چھڑی پکڑے ان بتوں پر ضرب لگاتے جا رہے تھے اور ساتھ فرما رہے تھے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ تم کہہ دو کہ حق آ پہنچا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل مٹنے والا ہے۔ دوستو، آج کے موضوع کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور میرے چینل انسائٹ آف غزالی کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔